الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے، وہ فصل ہے فا کے بارے میں۔ فا پہلا حرف ہم نے واو پڑھے، آج دوسرا حرف ہے وہ ہے فا۔ فا کس لیے آتا ہے؟ فا آتا ہے تعقیب مع الوصل۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، تعقیب مع الوصل کیا ہے؟ وصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ فا کے بعد جو آنے والا ہے وہ فا سے پہلے والے سے ملا ہوا ہے۔ اور تعقیب کا معنی ہوتا ہے کہ تعقیب بعد، عقبہ بعد۔ تعقیب مع الوصل کا معنی دونوں کا مجموعہ یہ بنے گا کہ فا کے بعد آنے والا ایک تو آئے گا، فا کے بعد جو آئے گا ترتیب میں پہلے فا سے پہلے والا آئے گا اور پھر فا کے بعد والا آئے گا، اور یہ دونوں ہوں گے ملے ہوئے۔ دونوں کیا ہوں گے؟ تعقیب مع الوصل کا یہ معنی ہے کہ کلام کے اندر مثال کے طور پر کہا جاتا ہے جاءنی زید فبکر، کہ میرے پاس زید آیا پس بکر۔ فا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اس کلام کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ پہلے زید آیا ہے، پھر بکر آیا ہے، اور بکر کا آنا زید کے آنے سے ملا ہوا ہے، وہ فاصلہ نہیں ہے درمیان۔ تعقیب مع الوصل کا یہ مطلب ہے۔ فرماتے ہیں فصل الفاء للتعقیب مع الوصل، فا آتی ہے تعقیب مع الوصل کے لیے۔ ولہذا تستعمل فی الاجزیۃ، اسی وجہ سے فا کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جزاؤں میں۔ ایک ہوتی ہے شرط، دوسری ہوتی ہے جزا۔ یعنی جب جزاؤں کا ذکر آتا ہے نا تو جزاؤں پر زیادہ تر فا کا دخول ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو جزا ہے شرط کے بعد ہے، جزا جو ہے وہ شرط کے بعد۔ لما انہا تتعقب الشرط، اس لیے کہ وہ جزا جو ہے وہ شرط کا تعقب کرتی ہے، شرط کے بعد آتی ہے۔ قال اصحابنا رحمہم اللہ تعالی، ہمارے صاحب فرماتے ہیں اذا قال، جب کسی شخص نے یہ کہا بیعت منک ھذا العبد بألف، کوئی بندہ یہ کہتا ہے دوسرے کو کہتا ہے میں نے تجھے یہ غلام 1000 میں بیچا، میں نے تجھے یہ غلام 1000 میں بیچا۔ فقال الآخر، دوسرا بندہ سنتا ہے کلام اور کہتا ہے فہو حر، اب توجہ کیجئے گا، وہ کہتا ہے فہو، وحرہ نہیں او حرہ نہیں، فہو حر، پس وہ آزاد۔ اب پہلے والے نے کلام کیا کہ بیعت منک ھذا العبد بألف، میں نے تجھے یہ غلام 1000 میں بیچا، اس نے کہا فہو حر، فا کے ساتھ کلام کیا۔ کیا کیا؟ اب یہ جو اس کا فا کے ساتھ کلام کرنا ہے نا، یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تجھے 1000 میں یہ غلام بیچتا ہوں، اس نے آگے سے جب کہا نا فہو حر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے ایجاب کو قبول کر رہا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے کہ میں نے تجھے یہ غلام 1000 میں بیچا، گویا اس کے ضمن میں وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ غلام میں نے 1000 میں خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اس غلام کو کیا کرتا ہوں؟ آزاد کرتا ہوں۔ غلام آزاد بھی ہو جائے گا، اس کے ایجاب کو یہ قبول بھی کر لے گا، بے بھی مکمل ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا۔
فرماتے ہیں جب کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے تجھے یہ غلام 1000 میں بیچا، دوسرے نے کہا فہوا حر یکون ذالک، فہوا حر کے الفاظ جو ہیں یہ ہوں گے قبولا للبیع، اس بیع کو قبول کرنا، اس بیع کو اقتضاء النص کے طریقے پر یہ بیع کو قبول کرنا ہوگا، وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ عَقِيبَ الْبَيْعِ، اور غلام آزاد بھی ہو جائے گا، غلام بیع کے فوراً بعد، یعنی پہلے بیع نافذ ہوگی، جیسے ہی بیع نافذ ہوگی اس کے فوراً بعد غلام بھی کیا ہو جائے گا، بخلاف ما لو قال، برخلاف اس کے کہ اگر وہ یوں کہتا ہے، جب پہلے شخص نے یہ کہا بیت من کا هذا العبد بألف، دوسرے نے کہا وَهُوَ حر، یا کہا صرف کہا ہوا حر، کیا اس کلام کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے بیع نافذ ہوگی یا نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہے نا وَهُوَ حر یا صرف کا ہوا حر، تو ان الفاظ کے ذریعے پیچھے والی بیع نافذ نہیں ہوگی، بلکہ بیع کو رد کر رہا ہے۔ کس طرح؟ وہ بندہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے یہ غلام 1000 میں بیچا، وہ کہتے ہیں وَهُوَ حر، اور یہ تو آزاد ہے، یہ تو آزاد کو تو تم بیچ ہی نہیں سکتے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تجھے یہ چیز تمہیں دی، وہ آگے سے کہتا ہے یہ چیز، اس چیز کے تو تم مالک ہی نہیں ہو، تمہاری ملک میں ہے ہی نہیں، تو تم بیچ کیسے سکتے ہو؟ تو گویا کہ وہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم اس غلام کو 1000 میں بیچ رہے ہو، یہ تو غلام ہے ہی نہیں، یہ تو آزاد ہے، آزاد کو تم کیسے بیچ سکتے ہو؟ تو وَهُوَ حر کہا یا ہوا حر کہا تو اس سے بیع نافذ نہیں ہوگی، بلکہ بیع کو رد کر رہا ہے، بیع کو توڑ رہا ہے، پہلے والے کے ایجاب کو ختم کر رہا ہے۔ سمجھ گئے جی؟ برخلاف اس کے کہ اگر اس نے یہ کہا ہوا حر او یہ کہا ہوا حر فإنه يكون ردا للبيع، یہ بیع کو رد کر رہا ہے، بیع کو توڑ رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ، جب کسی شخص نے درزی کو کہا انظر إِلَى هَذَا الثَّوْبِ أَيَكْفِنِي قَمِيصًا، کسی بندے کے پاس، درزی کے پاس کوئی بندہ لے گا کپڑا دے کر نا اس کو کہتا ہے یہ دیکھو کپڑا، کیا یہ کپڑا میرے لیے قمیص بن جائے گا؟ یہ کپڑا میری قمیص کے لیے کافی ہے؟ اس نے کہا انظر الی ھذا الثوب، اس کپڑے کو دیکھو، ایکفینی قمیصا، کیا یہ مجھے قمیص کے طور پر کافی ہے؟ فنظر، اس نے کہا نعم، اس نے دیکھا اور اس نے کہا جی ہاں۔ فقال صاحب الثوب، کپڑے والا کہتا ہے فقطعہ، فا کے ساتھ کیا کیا؟ فقطعہ، تو اس کو قطع کر، فقطعہ، پس اس نے کیا کر دیا؟ قطع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب اس نے قطع کر دیا نا، فَإِذَا هُوَ لَا يَكْفِيهِ، پھر جب اس کو قطع کیا تو پتہ چلا یہ تو کپڑا کافی نہیں ہے، اس سے تو قمیص بنے گی نہیں۔ تو کان الخیاط ضامنا، یہ جو درزی ہے نا یہ ضامین ہوگا، اس کو کہیں گے بھائی جی اس کا تاوان تم دو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو فا کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے نا اس کا ما قبل کے ساتھ تعلق ہے۔ اس نے کہا تھا فقطعہ، ٹھیک ہے، فقطعہ، تو اس کو قطع کر، تو قطع کرنے کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے۔ اگر اس کو کہتا نا اقطعہ یا وقطعہ، پھر اس کو قطع کرتا، پھر وہ کفایت نہ کرتا تو زمان نہیں ہونا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام وقتہ والا کلام جو ہوتا ہے نا ایک نیا کلام ہوتا ہے، فا کا تعلق ما قبل کلام کے ساتھ ہے، اس لیے اگر وہ قطع کرتا ہے اور وہ قمیص نہیں بنتی تو درزی ضامین ہوگا۔ لیکن اگر اس کو یہ کہتا ہے وقتہ یا اقطع، پھر وہ اس کو قطع کرتا ہے اور پھر قمیص نہیں بنتی تو وہ ضامین نہیں ہوگا۔ کان الخیاط ضامنا، تو وہ درزی ضامین ہوگا، لأنہ انما امرہ بالقطع، اس لیے کہ اس نے اس کو قطع کا حکم دیا ہے، عقیب الکفایتی، کب؟ جب اس نے کہا تھا کہ یہ تمہیں کافی ہے، یہ تمہیں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ بخلاف ما لو قال، برخلاف اس کے کہ اگر اس نے یہ کہا اقطعہ تو اس کو قطع کر، یا اس نے کہا وقطعہ، واو کے ساتھ کہا یا واو کے بغیر کہا، فقطعہ، اس نے اس کو قطع کر دیا، فإنہ لا يكون الخیاط ضامنا، اب درزی ضامن نہیں ہوگا۔ ولو قال، ایک تیسری مثال دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے بیعت منک ھذا الثوب بعشرۃ فقطعہ، میں نے تجھے یہ کپڑا 10 میں بیچا، تھان
ایک بندے نے دکھایا اور اس نے کہا اس میں سے نا ایک سوٹ میں نے 10 درہم کا بیچا، فقطہ قطع کر لے، کاٹ لے۔ اس نے کاٹ لیا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں کی، کینچی لی اور سوٹ کاٹ لیا، تو اب اس سے بے تام ہو جائے گی، اس سے بے کیا ہو جائے گی؟ تام ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ اگر اس نے کہا بے تو من کا ہاتھ بعشرۃ فقطعہ، میں نے تجھے یہ کپڑا بیچا 10 میں، تو اسے قطع کر لے، فقطع، اس نے قطع کیا، ولم یقل شیئا، اس نے کچھ کہا نہیں، کان البیع تاما، تو بے کیا ہو جائے گی؟ بے کیا ہو جائے گی؟ بے مکمل ہو جائے گی، سمجھ گئے جی؟ اس پر ایک اور مثال بھی دے رہے ہیں، ولو قال، اور اگر اس نے یہ کہا ان دخلتی هذه الدار، ان دخلتی هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی پس اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اس کلام کے اندر یعنی فا کے بعد جس گھر کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے جی، ایک ہے فا سے پہلے گھر، ایک ہے فا کے بعد میں گھر، تو طلاق کے وقوع کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اس گھر میں داخل ہو پھر اس گھر میں داخل ہو۔ اگر اس کا الٹ کیا، پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوگی پھر پہلے گھر میں داخل ہوئی، یا اس طرح کیا کہ پہلے تو پہلے گھر میں داخل ہوئی ہے لیکن بعد میں دوسرے گھر میں داخل ہوئی، لیکن کچھ دیر ٹھہر کر، وصل نہیں تھا، ملا ہوا نہیں تھا، تو اب بھی طلاق واقعہ، طلاق اسی صورت میں پڑے گی کہ جب پہلے گھر میں داخل ہو پھر دوسرے گھر میں داخل ہو اور دونوں میں داخلہ ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے جی، تو پھر طلاق پڑے گی۔ ولو قال، اور اگر اس نے کہا ان دخلتی هذه الدار فهذه الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی پس اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، فرشرط دخول الثانیہ، تو شرط یہ ہے کہ دوسرے میں داخل ہو، کب؟ عقیب دخول الاولی، پہلے میں داخل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے جی، شرط ہے، اور متصلاً بھی، اور یہ داخلہ ہونا متصل بھی ہو، ملا ہوا بھی ہو، حتی لو دخلت الثانیہ اولا، یہاں تک کہ اگر وہ پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوئی، ثم آخر، پھر پہلے میں، لکنہ، حتی لو دخلت الثانیہ، یہاں تک کہ اگر وہ داخل ہوئی پہلے دوسرے گھر میں، او آخرا، یا پہلے تو پہلے میں داخل ہوئی ہے، لیکنہ بعد مدت، پھر دوسرے میں داخل ہوئی ہے لیکن کچھ مدت کے بعد، لا یقع الطلاق، طلاق واقعہ نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ فا کا جو حقیقی معنی ہے عقیب مع تعقیب مع الوصل، یہ معنی یہاں پر نہیں پایا گیا، اس معنی کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں پر طلاق کا وقوع بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہمارا سبق ہوا، اللہ پاک اس سبق کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔